تصور کیجئے مکہ کی اس اندھیری رات کا۔ جنات کا ایک قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے ایک محفل میں لے جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی اگر اللہ کے نبی ہماری محفل میں تشریف لائے۔ جنات کا وہ گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں قرآن سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آپ ایک ایسی آیت پر پہنچے جس آیت میں اللہ نے ایک سوال کیا، جس سوال سے جنات کے دل بھی کانپ اٹھے اور وہ اس آیت کا جواب دینے لگے۔ لیکن یہ کوئی عام آیت نہیں تھی، یہ قرآن کی ایک عظیم سورہ الرحمن کی آیت تھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سورہ میں 31 بار دہرائی گئی اس آیت میں اللہ نے ایسا کیا سوال کیا کہ آگ سے بنے جنات کے دل بھی پگھل گئے؟ کیسے یہ سورہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو بلند کرتی ہے اور آپ کو ظالم دشمن پر غالب کرتی ہے؟ کیوں اس سورہ کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا گیا ہے؟ کیا ہے اس سورہ میں چھپے کائنات کے وہ راز جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے؟ اور سب سے ضروری بات، آج کے ماڈرن زمانے میں دوسروں کی فلٹرڈ لائف کو دیکھ کر اپنے آپ کو ناکام اور کمتر سمجھنے والے انسان کو یہ سورہ کیا سکھاتی ہے، جانیں گے آج کے اس ایمانی سفر میں۔ یہ اسلام کا شروعاتی دور تھا۔ مکہ کے قریش کا گھمنڈ اپنی انتہا پر تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے کہ صرف الرحمن کی عبادت کرو تو مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے کہتے یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو اس سے نہیں جانتے۔ قریش کی اس گستاخی کے جواب میں اللہ نے سورہ الرحمن نازل فرمائی، جس میں قریش کے سوالوں کے جواب تھے۔ الرحمن علم القرآن۔ اس سورہ نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کر دیا۔ اب صحابہ نے فیصلہ کیا کہ قریش نے آج تک بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، تو کون ہے جو انہیں قرآن سنا کر آئے؟ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں سناؤں گا۔ صحابہ یہ دیکھ کر فکر مند ہو گئے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دبلے پتلے صحابی تھے اور ان کا تعلق کسی بڑے قبیلے سے بھی نہیں تھا جو قریش کے حملے سے انہیں بچائے۔ لیکن اگلے دن قریش اپنی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ بھائی ابو جہل کے گھر کا کھانا تو بہت لذیذ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس پہنچے اور مقام ابراہیم پر جا کر انہوں نے سورہ الرحمن کی تلاوت بلند آواز سے شروع کی۔ مکہ کی گلیوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونج اٹھی۔ مشرکین کے کانوں میں یہ آواز پڑتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں اتنا مارا کہ چہرہ خون سے لت پت ہو گیا۔ جب وہ واپس صحابہ کے پاس پہنچے تو ان کے چہرے پر سوجن تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ انہوں نے صحابہ سے کہا، اللہ کی قسم آج مشرکین میرے سامنے بہت چھوٹے لگ رہے تھے۔ یہ سورہ الرحمن کی طاقت تھی کہ جسم تو کمزور تھا لیکن ایمان چٹان سے بھی زیادہ مضبوط۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے سامنے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سورہ الرحمن کو ہی کیوں چنا؟ اس کے پیچھے 3 بڑی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قریش اللہ کے نام الرحمن کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ سوال کرتے تھے کہ کون ہے الرحمن، اور ان کے اس سوال کا جواب اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے دے دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر، تکبر سے بچنا اور آخرت کو یاد رکھنا سکھاتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کا سٹرکچر ایسا ہے کہ سننے والا اس کے الفاظ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ عربی زبان سمجھتا ہو یا نہیں۔ آگے ہم جانیں گے کہ موتیوں کی طرح پروئے ہوئے سورہ الرحمن کے الفاظ کیسے سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی کے علاج کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور میڈیکل ریسرچز اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں کہ اس سورہ میں بار بار دہرائے جانے والا وہ سوال کیا ہے جس نے جنات کو بھی جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو صحابہ بھی خاموش تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لیلۃ الجنات یعنی جنات کی رات میں یہ سورہ جنات کو سنائی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب بھی میں سورہ الرحمن کی اس آیت پر پہنچتا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات اس کے جواب میں کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلانے کے بعد جنات اور انسان سے 31 بار یہ ریٹوریکل کوسچن پوچھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 31 آیات کے بارے میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کچھ تحقیقات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والی نسوں کی تعداد بھی 31 ہے جو جسم کے مختلف حصوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ سکالرز کے مطابق جب سورہ الرحمن کی یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے تو یہ انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے، اس لیے یہ سورہ غرور اور تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو انسان کا تکبر ایک پل میں ختم کر دیتی ہے۔ بزرگ نے سورہ الرحمن کی 26ویں آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میری یہ سلطنت، میرا تخت، ان کا کیا؟ بزرگ نے جواب دیتے ہوئے ایک حیرت انگیز بات کہی کہ جب تم یہ آیت پڑھتے ہو تو تم مان لیتے ہو کہ تم صرف ایک مسافر ہو، اور مسافر کبھی راستے کے پتھر پر اپنا نام نہیں لکھتا۔ یقین مانیے یہ الفاظ بار بار مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ مسافر کی تو کوئی منزل بھی ہوتی ہے، تو کہیں یہ رنگین راستے ہمیں منزل سے غافل تو نہیں کر رہے۔ سورہ الرحمن بھٹکے مسافر کو منزل کی یاد دلاتی ہے، اور یہ آیت جن و انس کے لیے ایک ریئلٹی چیک ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، تمہاری ہستی فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ایک میریکل ہے، لیکن سورہ الرحمن میں کچھ ایسی میریکولس آیات ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ سورہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے، اس نے چلا دیے 2 دریا جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے 2 ایسے سمندر بنائے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا پانی آپس میں پوری طرح نہیں مل رہا، جیسے کہ ان کے درمیان کوئی انویزیبل دیوار ہو۔ آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ دنیا کے مختلف مقامات پر ایسے سمندر پائے جاتے ہیں جو ایک ساتھ ہونے کے باوجود پوری طرح مکس نہیں ہوتے۔ ان کے پانی کا رنگ، ان کا ٹیمپریچر اور ان کے نمک کی مقدار بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن ہے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 17 میں ہے، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ اس آیت میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر ہے۔ کچھ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق زمین جھکی ہوئی ہے، اسی جھکاؤ کی وجہ سے سورج ہر دن ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، بلکہ اس کے نکلنے کا پوائنٹ بدلتا رہتا ہے۔ اسے سولسٹس کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 2 مشرقوں سے مراد گرمیوں کا مشرق اور سردیوں کا مشرق ہے۔ تفسیر الجلالین میں بھی یہی وضاحت ہے کہ یہ 2 مشرق دراصل گرمی اور سردی میں سورج نکلنے کے 2 مخصوص مقامات ہیں۔ زمین کا جھکاؤ، موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا لمبا اور چھوٹا ہونا، یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے جسے اللہ کی کتاب قرآن نے صرف چند الفاظ میں بیان کر دیا۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی تاکہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ میزان کا مطلب ہے توازن یعنی بیلنس۔ آج کی سائنس کے مطابق پوری کائنات ایک پرفیکٹ بیلنس پر چل رہی ہے۔ اگر یہ توازن ذرا بھی بگڑ جائے تو پوری کائنات سمٹ کر رہ جائے گی۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو میزان میں رکھا ہے تو انسان کو بھی اپنے معاملات، کاروبار اور آپس کے تعلقات میں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے
اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماڈرن بائیولوجی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی جسم میں وہی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو ایلیمنٹس مٹی میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم۔ آگے ہم جانیں گے کہ کیوں اس سورہ کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کے بارے میں کچھ ایسی ریسرچ کو دیکھتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں صرف گائیڈنس ہی نہیں بلکہ شفا بھی ہے۔ یہ بہت سی تحقیقات کے ذریعے آزمایا گیا۔ اس ریسرچ سٹڈی کے مطابق 121 ایسے مریضوں کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور اسپریچول النس کا شکار تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے تقریباً 93% پیشنٹس میں سٹریس کم ہوا اور ان کی صحت میں بہتری دیکھی گئی۔ اسی طرح بہت سی ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن کی تلاوت انزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کے مریضوں کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں سورہ الرحمن کی فضیلت کے بارے میں کہ اس سورہ کو پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا انعامات ملتے ہیں اور کیوں اسے قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ سورہ الرحمن نہ صرف پڑھنے اور سننے میں سکون دیتی ہے بلکہ اس کی فضیلت انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ علامہ طبرسی اپنی کتاب مجمع البیان میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سورہ الرحمن کو ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں اٹھائے گا جس سے بہترین خوشبو آ رہی ہوگی۔ وہ اللہ کے حضور کھڑی ہوگی اور ان لوگوں کی سفارش کرے گی جو دنیا میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ اس حدیث میں عروس کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے دلہن یا زینت والی چیز۔ محدثین اس حدیث کی روایت کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، لیکن اسلامک ٹریڈیشن میں ایک اصول ہے کہ جب بات اعمال کی فضیلت کی ہو تو ایسی روایات کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب قرآن کی کسی دوسری بات سے ٹکراتا نہیں بلکہ اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ اور جس طرح ایک دلہن کو اس کے سب سے حسین لباس، زیورات اور سنگھار کے ساتھ سجایا جاتا ہے، اسی طرح سورہ الرحمن کو بھی اللہ نے اس کے الفاظ کی خوبصورتی سے سجایا ہے، اس لیے اسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الدر المنصور میں لکھتے ہیں کہ یہ سورہ نفاق یعنی ہپوکریسی کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ یہ سورہ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ شیطان تب اٹیک کرتا ہے جب انسان ناشکری کرتا ہے، لیکن اس سورہ میں 31 مرتبہ شکر کا سوال ہے، اس لیے یہ پڑھنے والے کے دل میں شکر بھر دیتی ہے اور شیطان کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ یہ سورہ اللہ کے سب سے بڑے نام اسم اعظم کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ سورہ کی آخری آیت میں اللہ کا نام ذوالجلال والاکرام آیا ہے جس کا مطلب ہے عظمت اور عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دعا میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا ہے۔ جب اس نام سے پکار کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نام یعنی ذوالجلال والاکرام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی دعاؤں میں اس کا کثرت سے ذکر کرو۔ مفسرین نے سورہ الرحمن کو سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلا حصہ جہاں اللہ اپنی قدرت اور نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ دوسرا حصہ جہاں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تیسرا حصہ جہاں حساب، آخرت اور جواب دہی کا ذکر ہے، اور اس کا آخری حصہ امید سے بھرا ہوا ہے۔ 4 جنتوں کا ذکر، اللہ کی رحمت کا ذکر اور ان لوگوں کا ذکر جو اللہ کے قریب ہوں گے۔ ان میں سے 2 جنت مقربین کے لیے ہیں اور 2 ان مومنین کے لیے جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈراتی بھی ہے، سمجھاتی بھی ہے اور آخر میں امید بھی دیتی ہے۔ اس لیے اس سورہ کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا
कभी भी घाटे का सौदा नहीं कर सकता। हम अक्सर मुश्किलों का रोना रोते हैं, मुश्किलात के लम्हों को तो याद रखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उन नेमतों को याद किया जो बिना मांगे हमें मिल गई? हमारे जिस्म के एज़ा, हमारी सांसें, ज़िंदगी की हर आसाइश, हमारे बहन भाई और माँ बाप की सूरत में वो मुखलिसी और मोहब्बत से भरे रिश्ते। लेकिन अफसोस, हम उस खालिक से वफा ना कर सके जिसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं। हम जिंदगी भर उसकी नाफरमानियां करके थक हार कर अगर एक बार उसकी तरफ रुजू करें तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि आ जाओ, मेरी रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए अभी भी खुले हैं। लेकिन मेरा यह सवाल खुद से और आपसे है कि हम सब अपने रब के कितने शुक्रगुजार और वफादार हैं। आज मौका है, शायद कल ना हो। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीली ले आएं कि खुशी से ये कह सकें, ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते और हम तेरे शुक्रगुजार बंदों में हैं। और याद रखिए कि हम सब मुसाफिर हैं और मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखता। आज जब आप सोने के लिए जाएं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए सूरा रहमान को पढ़ें या हेडफोन लगाकर इसे सुनें, और जब भी ये आयत आए कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उन नेमतों को ज़रूर याद करें जो अल्लाह ने आपको बिना मांगे अता की हैं, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ कभी नहीं गया। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अंदर ही अंदर एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद है अपना कीमती वक्त इस वीडियो में देने के बाद आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें इस वक्त इसकी ज़रूरत है। क्या पता आपके ज़रिए किसी भटके मुसाफिर को मंजिल का रास्ता मिल जाए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर।